السلام علیکم، ویلکم ناظرین۔ پروگرام ہے یو آسک فار اٹ، جمعے کی شام، اور ولنگ ویز کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع آپ سے انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ہمارے شرکاء سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ یہاں پہ لاہور اسٹوڈیوز آف ولنگ ویز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی، جو CEO بھی ہیں اور ایڈکشن سائیکیٹرسٹ بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ندیم نور صاحب، سینئر کاؤنسلر ہیں ولنگ ویز میں۔ ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مس شمائلہ بطول، جو کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ادھر ہمارے ساتھ ولنگ ویز کے COO اور کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایڈکشن سائیکالوجسٹ مسٹر عبد الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مس منہل خان ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ینگ اینڈ برنگ۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے شو میں ہم سوچ رہے تھے کہ جیسے جیسے ونٹر آ رہا ہے تو کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ سردیاں شاید ان علاقوں میں جہاں بڑی برف پڑتی تھی یا اس طرح، تو لوگ انڈورز رہتے ہیں اور ڈپریشن، موڈ کا نیچے چلا جانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کلینکل پریکٹس میں جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں یا نشہ استعمال نہیں بھی کرتے، ان میں موڈ کا نیچے کی طرف جانے کا رجحان کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، انسانوں کا موڈ کئی جانب جاتا ہے۔ جیسے نارمل موڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کبھی ہمیں خوش نظر آتے ہیں، کبھی افسردہ نظر آتے ہیں، کبھی غصے میں نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی 252 قسم کے موڈز ہیں جس میں انسان جاتے ہیں، لیکن براڈلی ہم ان کو ایسے کہتے ہیں کہ اچھا موڈ اور برا موڈ۔ جہاں تک ڈپریشن کی بات ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اثر اس کا تقریباً ایک جیسا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جسے ہم بیہیورل شٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ جیسے پسپائی اختیار کوئی کر لیتا ہے، اپنے کام کاج سے وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور لوگوں سے میل ملاقات نہیں چاہتا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو خوشبو ہے وہ ختم ہو گئی، اور یہ باقاعدہ وہ اس میں کھو سا جاتا ہے بندہ، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی شیل میں چلا گیا، کسی غار میں چلا گیا ہے جس پہ برا موڈ اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ یہاں میں اس افسردگی کی بات نہیں کر رہا یا اداسی کی بات نہیں کر رہا جو روزمرہ ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہماری طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا ہمارے کسی عزیز کو حادثے کا سامنا ہوتا ہے یا تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسی سچویشن میں بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے، تو تھوڑی سی افسردگی ہوتی ہے۔ جب حقیقتاً ہماری انوائرمنٹ میں ایسے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں تو اس اداسی کو بیماری نہیں کہتے۔ یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ جیسے کہ جب اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ بھی بالکل نارمل بات ہے، لیکن اگر خوشی بغیر کسی وجہ کے ہو رہی ہو، جیسے کہ حالات کسی کے ویسے نہ ہوں لیکن خوشی بے پناہ نظر آئے یہ تو اور بہت تیزی اچھی نظر، بات ہے کہ انسان خوش رہے۔ نہیں، یہ بھی بیماری کی علامت ہے۔ اگرچہ کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے خام خواہ خوشی ہو رہی ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، بتائیے واٹس رانگ ود می، حالانکہ زیادہ دیر از سم خوشی تھنگ بھی رانگ۔ خرابی ہے۔ آؤٹ آف پروپورشن دیکھیں نا، جب آپ کا جو موڈ ہے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ سنکرونائز نہیں کرتا، کہ بظاہر کوئی وجہ ہی نہیں ہے خوشی کی اور آپ بے پناہ خوش ہیں، اور جیسے بظاہر کوئی وجہ ہی نہیں ہے غم کی اور آپ بے پناہ غم زدہ ہیں۔ لیکن ڈپریشن کو ہم اس طرح بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ نفسیاتی ڈپریشن، جسے ری ایکٹیو ڈپریشن لوگ کہتے ہیں، اور اعصابی یا دماغی ڈپریشن جس کو اینڈوجینس ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ تو دماغ سے جو ابھرتی ہے ڈپریشن، یا دماغ سے اس کے ساتھ خیالات جو ابھرتے ہیں، تو یہ ذرا زیادہ سیریس قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے۔ اس میں بڑے ایسے خیالات انسان کے اپنے بارے میں بہت ہی منفی ہو جاتے ہیں، ورتھ لیسنس فیل ہوتی ہے۔ لیکن جو مائنڈ سے ڈپریشن آتی ہے، جو شعور سے ڈپریشن آتی ہے، جو حالات سے ڈپریشن آتی ہے، جیسے آج کل مہنگائی ہے تو لوگ اس کی بھی ڈپریشن فیل کرتے ہیں، تو
یہ تو بیماری والی بات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہمارا موڈ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی ایکشن کی ضرورت ہے اچھا. تاکہ وہ ایکشن لے لیا جائے اور حالات کو درست کر لیا جائے. یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی جو ملی جلی کیفیت ہے یہ بعض اوقات ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے. سر یہ ہماری ایک ایموشنل اسٹیٹ ہوگی، ہم اس کو کوئی ڈس آرڈر تو نہیں کہیں گے، حالات کے مطابق ہمارے قطعی طور پر نہیں، یہ تو ہمارے انسان ہونے کے ناطے جیسے کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں چیزوں کو، اور جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں یا ہم فیڈ بیک لے سکتے ہیں، تو یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک نارمل سا حصہ ہے. لیکن ایک نارمل اور پرابلمٹک کے بیچ میں ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بات کے اوپر جس پہ 2 یا 4 دن آپ کا موڈ لو ہونا چاہیے وہ 6 مہینے تک پرولونگ کر جائے یا 2 مہینے 3 مہینے سے اوپر پرولونگ کر جائے تو ایکیوٹ ڈپریشن میں آ جاتا ہے، 6 ماہ تک چلا جائے تو کرونک ڈپریشن میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر ڈیوریشن بہت میٹر کرتی ہے اور وہ آپ کی لائف کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کتنا افیکٹ کرتا ہے، فنکشنالٹی کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے، ریلیشن شپ کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے اور ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے. لیکن کئی مرتبہ لوگ ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہوتے ہیں موڈ کو خراب ہوئے تو کہہ دیتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گیا، تو وہ ایک ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. جب تک بیہیویئر میں پہلو تہی نظر نہیں آتی اور پسپائی نظر نہیں آتی تو ہم اس کو کلینکلی ڈپریشن قرار نہیں دیں گے. محض خراب موڈ ہونا، اداسی کا موڈ ہونا یا افسردہ ہونا، لیکن بیہیورلی یعنی اپنے فرائض منصبی اگر آپ ادا کر رہے ہیں اور اپنی روٹین کو آپ نے خراب نہیں کیا، اگر آپ واک کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، یا آپ نے نہا دھو کے تیار ہو کے کہیں جانا تھا تو آپ چلے گئے ہیں، یا کوئی ملنے آیا تو آپ آگے بڑھ کے مل رہے ہیں. کلینکل ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو فیلنگز سے ہمارے ڈوئنگ تک یعنی عملی طور پر کچھ کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. ہمیں فیل بھی ہوتی ہے لیکن عملی طور پر ہم تھوڑا سا اوائڈ کرنے لگتے ہیں چیزوں کو. یہ جو اوائڈنس ہے اس کا بڑا تعلق ہے. اور یہ اوائڈنس اس کو مزید ملٹیپلائی کر دیتی ہے کیونکہ وہی چیزیں اگر ہم کرتے رہیں تو وہ ہمیں اس میں سے باہر بھی کھینچ سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اگر ہم وہ کرنا چھوڑ دیں تو وہ بڑھتا جائے گا. لونلی نیس، لوگوں سے دور رہنا، کام سے دور رہنا، ایکسرسائز سے دور رہنا، اصل تو میں وہ ایک ہماری ویشیس سائیکل سے کے اندر اداسی پھنس جو جاتا ہے ہماری اور ڈپریشن یہ ہمیں تھوڑا سا شرنک کرنے پہ مجبور کرتی ہے، شیل میں ایگ شیل میں آنے پہ مجبور کرتی ہے، اور دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ ڈپریسڈ ہے. اچھا، اگر کوئی اپنے آپ کو انرجی لا کے کوشش کر کے ول پاور کے ذریعے یا کسی طرح فنکشنل رکھے، جس حد تک بھی فنکشنل رکھیں، اس میں اب آرام کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بستر پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ میں ہمت ہے اور آپ واک کرتے ہیں یا اپنے کام کاج کرتے ہیں، تو جیسے ڈپریشن بنیادی طور پر آپ کے بیہیورل پہلو کو شٹ ڈاؤن کرتی ہے، لیکن جب اپنے بیہیورل پہلو کو آپ ایکٹیو کر لیتے ہیں اور اپنے کام کاج میں کوتاہی نہیں کرتے اور متحرک زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر آپ میں انرجی ہے اور اگر آپ میں ول ہے اور اگر آپ کے ارد گرد سپورٹ ہے، تو اس سے آپ کی ڈپریشن بھی دور ہو جائے گی. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ متضاد ہیں. اور اگر آپ ڈپریشن کو اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ آپ بستر پہ لیٹ جائیں اور آپ شیو بھی نہ کریں اور آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور کمرے کو بھی تاریک کر لیں اور آپ ٹی وی بھی نہ دیکھیں، تو ڈپریشن ڈیپ ہوتی جائے گی. یعنی یہ اسٹیٹ سے ڈس آرڈر پھر اس اسٹیٹمنٹ یعنی جو انٹرٹین کرنا، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کہہ رہے ہیں ملو مت، کہیں سے ایکٹیویٹی میں مت جائیں، اور اگر ہم کنٹینیوسلی وہ نہیں کرتے تو وہ پھر ایک ڈس آرڈر یا کلینکل ڈپریشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ پہلے متحرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آسان نسبتاً یہ ہے، فرائض منصبی تو ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو آسان نسبتاً یہ ہے کہ اگر آپ اٹھ کے تو ایک واک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. جب آپ واک کر کے واپس آتے ہیں تو آپ نہا دھو کے تیار ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں. جب آپ وہ کر لیں تو پھر آپ دفتر جانے کے لیے اپنے آپ کو یعنی بٹس اینڈ پیسز میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے. اور اگر آپ نہا دھو کے دفتر چلے گئے ہیں تو پھر آپ اپنی نارمل روٹین میں آنے لگیں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمیں ڈپریشن اپنے لپیٹے میں لینے لگے تو ہم اس کا جواب اس طرح نہ دیں کہ ڈپریشن کو نکالنے کی براہ راست کوئی کوشش کریں.
ہم ڈپریشن کو دھکا نہیں دے سکتے، لیکن ہم ڈپریشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جب اپنی فنکشنلٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے تو ڈپریشن وقتی طور پر ہمیں چھوڑ کر ذرا دور چلی جائے گی اور ہمیں موقع دے گی کہ ہم اپنا جو بیہیورل پہلو ہے، جو عملی زندگی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھیں، جس کا جو کک بیک ہے وہ ہمیں اس شکل میں ملے گا کہ ڈپریشن شدت کھو دے گی۔ سر مجھے آپ کی اس ڈسکشن سے سب کی جو انپٹ تھی اسے کافی سارے سوال ذہن میں آ گئے، اور جو پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے الفاظ یوز کیے ہیں انڈوجنس ڈپریشن اور ری ایکٹیو ڈپریشن، آخر ان کی علامات یا ان کے جو سائن سمٹمز ہیں ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ری ایکٹیو ڈپریشن ہوتی ہے وہ شدت میں اینڈوجینس ڈپریشن سے کم ہوتی ہے، یعنی جو نفسیاتی ڈپریشن ہے یہ دماغی ڈپریشن سے شدت میں کم ہوتی ہے، یعنی یہ مائلڈ یا ماڈریٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو اینڈوجینس ڈپریشن ہے وہ ایک وجہ اس کو یہ قرار دینے کی کہ وہ اینڈوجینس ہے اور دماغی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ انسان کے اندر سے انرجی بھی چھین کے لے جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی ول پاور جو ہے وہ کام نہیں کرتی اور اس کو کیمیکل مدد چاہیے، اس کو ادویات چاہیے جو فوری طور پر اس کے اندر تبدیلی لائیں، کیونکہ اس میں اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو دماغ بولتا ہے وہ منفی باتیں بولتا ہے۔ اس کا جو دماغ ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تم ورتھ لیس ہو، تم بالکل کسی کام کے انسان نہیں ہو اور تمہیں جینے کا حق کوئی نہیں ہے اور تمہیں تو اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ بھی کسی تکلیف دہ طریقے سے چھوڑنا چاہیے کیونکہ تم قابل سزا ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو دماغ بولتا ہے یہ غلط بولتا ہے، یہ ڈسیپٹیو برین میسیجز ہیں جو کہ دماغ بولتا ہے، اور ہمارا جو شعور ہے وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ دماغ زوردار طریقے سے بولتا ہے اور ہمارا ماسٹر مائنڈ یا ہمارا شعور اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی بات کو سچ جاننے لگتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوگی جب ہم بحال ہوتے ہیں اینڈوجینس ڈپریشن سے، تو وہ جہاں اس میں ادویات کا کردار ہے وہاں ہمارے ماسٹر مائنڈ کی بھی کوششوں کا بہت دخل ہے، جد و جہد کا بہت دخل ہے، جو درگزر کرے دماغ کی لوز ٹاک کو، کیونکہ دماغ میں جو چیزیں عرصہ دراز سے سٹوریج کی شکل میں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ماسٹر مائنڈ کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں نے جو باتیں ہمیں کبھی نہ کبھی کہی ہوتی ہیں، اور تو جو حالات ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوتے ہیں وہ ایک سٹوریج کی شکل میں، میموری کی شکل میں ہمارے برین میں محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ بے موقع جیسے کسی دلدل میں سے بلبلے سے اٹھتے ہیں وہ اس طریقے سے وہ خیالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے شعور کو اور لاشعور کو، ہمیں اپنے شعور کو اور دماغ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اور سب سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا جو اداسی ابھر رہی ہے، جو افسردگی ابھر رہی ہے، وہ ہمارے شعور سے ابھر رہی ہے کیونکہ ہمارا شعور دیکھ رہا ہے، یا ہمارا ماسٹر مائنڈ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے حالات تکلیف دہ ہیں اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور کامیابی کی کوئی امید یا کرن نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ری ایکٹیو ڈپریشن ہے، اور جس حد تک بھی ہو سکے اپنی ول سے ایک متحرک زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور فیملی سپورٹ کے ساتھ یا دوسرے محبت کرنے والے ساتھیوں کی سپورٹ کے ساتھ کوئی ایسا طرز زندگی آگے بڑھ کے اپنانا چاہیے جس میں بہت فزیکل ایکٹیویٹی ہو، جس میں فرائض منصبی ہم ادا کر رہے ہوں، تو یہ پھر قدرتی طریقہ ہے کہ وہ ڈپریشن، ری ایکٹیو ڈپریشن واپس ہو جائے گی۔ لیکن بعض اوقات ری ایکٹیو ڈپریشن بھی زوردار ہوتی ہے اور اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جیسے آپ جیسے ہم سی بی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو ڈسکس کریں تو ڈپریشن چاہے ری ایکٹیو ہو یا کلینکل ہو، وہ 5 ایریاز کو ہی افیکٹ کرتا ہے، یعنی کوئی سچویشن ایسی ہے جو کہ ہمیں، یا انوائرمنٹ ہے جس نے ہمیں ری ایکٹیو ڈپریشن کریٹ کیا، اور پھر ڈپریشن کی ہر بات کو مانتے ہوئے ہم نے اس کو کلینکل حد تک لے کر چلے گئے۔ لیکن اگر ہم انہی 5 یعنی
ایموشنل جیسے ہمارے کچھ سمٹم ڈپریشن میں ہوتے ہیں, لو موڈ ہو 5 جاتا ہے. ایریاز جن کو یہ متاثر کرتی ہے, وہ ہمارے موڈ کا ایریا ہے, وہ ہمارے خیال کا ایریا ہے, اور ہمارے بیہیویئر کا ایریا ہے, اور انوائرمنٹ کا ہے, اور سمٹمز کا ہے. اب اگر اندر سے خیالات ایسے ابھر رہے ہیں کہ تم ورتھ لیس ہو, اور موڈ ایسا ہے جو نیچے کی جانب ہے, تو بیہیویئر خود بخود شرنک کرنے لگے گا. تو ہمیں ان 5 ایریاز کو جو سی بی ٹی کا کے اجزاء ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 5 میں سے کس پہ کام کر سکتے ہیں ہم. تو اس میں سمٹمز جو ہیں ڈپریشن کے, سب سے پہلے اگر ضرورت پڑے تو ہم ادویات کے ذریعے یا غذا میں تبدیلی کے ذریعے یا کاؤنسلنگ کے ذریعے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش. جیسے سر آپ ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ بیہیویئر آپ ایڈ کرتے ہیں نا, کہ آپ بجائے یہ کہ آئسولیٹ ہونے کے آپ اپنے ڈیلی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کے سمٹمز بھی امپروو ہوتے ہیں. ہاں, اس وقت کمفرٹ زون یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم وڈرا کر جائیں اور ہم لوگوں کو فیس نہ کریں, اور ہم تھکے ہوئے ہیں ہم آرام کریں, اور جب ہم تھکاوٹ اتار لیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ کے لوگوں سے مل لیں گے. جبکہ اس وقت ہم تھکے ہوئے نہیں ہوتے, ایکچولی ہم اس وقت کمفرٹ زون میں رہنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جب انسان کمفرٹ زون میں رہنے لگتے ہیں تو انہیں کمفرٹ نہیں لگتا. انسانوں میں یہ چیز ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا سامنا جب مسلسل کرتے ہیں تو ایک ڈکلائننگ ایفیکٹ ہوتا ہے. اگر ہمیں شور بھی مسلسل آ رہا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر کے بعد وہ کم محسوس ہونے لگے گا. اگر ہمیں مزہ مسلسل آ رہا ہے تو جس چیز سے مزہ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس میں مزہ, جیسے کھانے پینے والی چیزوں کے جو پہلے چلنے والے ہیں تو آگے مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کمفرٹ زون کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی زندگی میں, تو ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکلتے رہنا چاہیے اور واپس پھر کمفرٹ زون میں آ جائیں. لیکن جتنا ہم یہ آلٹرنیٹ کریں گے کہ کبھی کمفرٹ زون کے اندر اور کبھی کمفرٹ زون کے باہر, جب ہم کمفرٹ زون کے باہر جاتے ہیں تو ہمیں ایک قدر افزائی محسوس ہوتی ہے جو کہ ہم کمفرٹ زون کے اندر محسوس کر رہے تھے, تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم مسلسل کمفرٹ زون میں رہیں گے تو اس کے بعد ہمیں کمفرٹ زون میں مزہ آنا بالکل ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم جب کمفرٹ زون سے باہر جائیں گے ہمیں بہت تکلیف ہوگی. لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ہے, اور جس طرح یہ پروگرام کے ہم اندر ہیں, اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پروگرام سے باہر جائیں گے, اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کچھ سیٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جن پہ بیٹھ کے بندہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, زیادہ بات کرتا ہے, اور کچھ ایسی سیٹس ہوتی ہیں جن پہ ہم کم باتیں کرتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے کچھ شرکاء جو ہیں وہ سیٹس ایکسچینج کر لیں, جیسے امریکہ کے ساتھ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. رائٹ آفٹر دا بریک. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, پھر دوسرے دن بھی ہوگا, پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے, تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں, سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے, اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا, اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ, کوئی شاباش, کوئی شیلڈ ملے گی. جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے, جو ہیومن نیڈ ہے, وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں, جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا. پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا, کوئی سزا نہیں دی جا رہی, انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے, اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں. ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے, اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے. یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ
کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا، لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد سے بھرپور ہے. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا، پھر دوسرے دن بھی ہوگا، پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے، مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے، تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوں گے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں، سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے، اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ، کوئی شاباش، کوئی شیلڈ ملے گی. جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے، جو ہیومن نیڈ ہے، وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں، جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا. پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا، کوئی سزا نہیں دی جا رہی، انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں. ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے. یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا، لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اور شرکا مایوسی کی، اور آپ ذکر کر رہے تھے کہ احساس کیسا ایک اندر آ جاتا ہے، جیسے ایک ٹرائیڈ ہے، ایک 3 چیزیں جیسے ورتھ لیسنس، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوپ لیسنس، مایوسی ہے، اور ہیلپ لیسنس کہ مجھے کوئی مدد دستیاب نہیں ہے. یہ جو فیلنگز ہیں عبد الرحمن صاحب، یہ آپ ان کو کیسے اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں ڈپریشن میں کیسے گھیر لیتی ہیں؟ اصل میں کچھ ہوتے ہیں انہیریٹڈ فیکٹرز بھی ایک شامل ہوتے ہیں اس چیز میں کہ آپ اپنے ارد گرد یہ آبزرو کیا کرتے ہیں، لوگ ڈپریشن کو یا کسی جو ہے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کو ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہم نے لیے ایک لرنڈ بیہیویئر ہے. سو ہم نے جو وہ سیکھا ہوا ہے اس کے نتیجے میں بھی ہم کئی دفعہ ایسے سٹیپس لیتے ہیں جو کہ ہمیں مزید اسی ڈارک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ حد تک آپ دیکھیں کہ جیسے جینیٹک فیکٹر ہے کہ کسی کی جینز میں جو ہے ڈپریشن ہے تو ان لوگوں کو وہ فیکٹر فیس کرتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بعض اوقات بچے کرتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی ماں باپ کی طرف سے، تو وہ ماں باپ کو اپسیٹ ہو کے یا اداس ہو کے یا ڈپریس ہو کے دکھاتے ہیں، جیسے بکری جیسا منہ بنا لیتے ہیں. تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کی بات مان لیتے ہیں یا ان کو وہ چیز لے کے دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے، برگر کھانا چاہ رہے تھے. تو اس سے مراد ہے آپ کی کہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں کسی بیہیویئر کو. سو انیشیلی یہ آبزروڈ بیہیویئر ہے اور پھر یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی فارم اختیار کر لیتا ہے کہ آپ نے ایک بیہیویئر آبزرو کیا، اس پہ ایکشن لیا، آپ کو ریوارڈ مل گیا تو آپ کو لگا یہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ دوبارہ کرنا ہے. اور اگر کسی چیز پہ ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا یا ہماری کوئی نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے دور جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کا یہ بیہیویئر ان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے تو وہ اسی پیٹرن کو لرن کر کے تو یعنی ہماری اداسی کو لوگ ریوارڈ کرتے ہیں، لوگ ریوارڈ کرتے ہیں ہمارے بیہیویئر کو، یہاں تک کہ ہماری جو فزیکل اپیرنس ہے اس سے ہی لوگ دیکھتے ہیں کسی کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کے تھوڑے جو ہے وہ حالات پریشان لگ رہے ہیں تو اس کو ذرا زیادہ کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہے. پہلے فلموں میں باقاعدہ ہیرو کی 3 دن کی شیپ بڑھاتے تھے جب اس پہ برے دن آتے تھے تو اور وہ اس کے نتیجے میں کوئی اٹینشن دیتا ہوگا. تو یہ ایک سائیکل اس طرح بن جاتا ہے نا کہ آپ نے آبزرو کر کے ایکشن کیا، اس ایکشن کو جب کسی نے ریوارڈ کر دیا تو آپ دوبارہ سے اس ایکشن کی طرف خود ہی جاتے ہیں. یہ آج کل جو ٹین ایجر یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے
गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड का सिलसिला भी चलता है, फिर वो नाराज़गियाँ भी होती हैं, फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर ब्रेकअप्स भी होते हैं, और उसके नतीजे में भी डिप्रेशन देखने में आती है। लॉस की फीलिंग मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ की हो, जैसे रिलेशनशिप का लॉस है या कोई भी टेंजिबल चीज़ का भी लॉस, इवन मोबाइल गुम होने का, तो उसके लिए ये स्टेट आती है जिसको हम सैडनेस भी कहते हैं। नहीं, सैडनेस जो कि हम पोर्ट्रे कर रहे हैं ताकि कोई रिवॉर्ड करे, जो हमें उदास परेशान उदास नाराज़ देखे, तो हम बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन से, खामोशी से मैसेज दे रहे होते हैं कि मेरे कुछ तकाज़े हैं, मेरी कुछ डिमांड्स हैं जो अगर पूरी नहीं होंगी तो मैं इसी हालत में रहूँगा। ये एक तरह से कोई वीटो थ्रेट वाला मामला है सर, ये कि real जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको हम दिखा रहे होते हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरी तकलीफ़ को देख के तो तुम कोई एक्शन लो जिससे मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए, और अगर वो एक्शन लेता है तो हम समझते हैं कि ये अच्छा टूल है, ये हम आइंदा भी करें। तो अनकॉन्शियसली हम इस तरह अपने आप को डिप्रेशन में धकेल रहे होते हैं, डिप्रेशन को लर्न कर रहे सर ये तो मैनिपुलेशन है। हैं। मैनिपुलेशन ही है। मैनिपुलेशन है, लेकिन उसको करते करते आप उसको लर्न इतना कर Behavior आप जाते हैं कि learn वो कर आपकी लेते बिहेवियर हैं। का पार्ट बन जाता है। हम कुछ ना कुछ अपनी ब्रेन बायोकेमिस्ट्री के साथ भी तो खेल रहे होंगे ना, उस सारी टोनैलिटी में जाने के लिए, क्योंकि सारी टीनेजर्स का जो ब्रेन है, हैरत अंगेज तौर पर जब हम अपने बिहेवियर को अपनी मर्ज़ी से उदासी की तरफ ले जाते हैं, या हम बॉडी लैंग्वेज ऐसी बनाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी क्वांटिटी पे असर अंदाज होने लगती है। जैसे अगर आप कभी तजर्बा करके देख लें कि आप किसी दिन सुबह उठ के बीड़ा उठा लें कि शाम तक आपने हालात को बहुत डिप्रेशन नज़र से देखना है, और आप कहना शुरू कर दें कि हालात ज़रा भी नहीं अच्छे, बस बहुत कुछ नहीं, ये भी कोई ज़िंदगी है, इस तरह के मनफी फ़िक्रे बोलना शुरू कर दें, तो शाम तक आपकी बायोलॉजी आपके पीछे चलनी शुरू हो जाएगी। याद रखें, हमारी बायोलॉजी हमारे मास्टरमाइंड के भी पीछे चलती है, और बाज़ औक़ात हमारा मास्टरमाइंड उसको मिसलीड कर रहा जैसे होता है। थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपके इमोशंस नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर नेगेटिव होना शुरू लेकिन हो उस वक्त जाता है। हमें पता नहीं होता कि ये हम खसारे का या घाटे का सौदा करें। इस तरह की चीज़ जो टीनेजर्स में है, ये वैसे भी ज़रा ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो अभी ब्रेन है वो फुली ग्रो नहीं किया होता एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। लर्निंग स्टेज पे तो वो अभी लर्निंग स्टेज पे होते हैं, ऑल्दो कि उनका जो ब्रेन फिजिकली है वो कोई 90% ग्रो हो चुका होता है 6-7 साल की उम्र तक, पर उसकी जो प्रॉपर शेपिंग है वो 20s के बाद तक जारी रहती है, और जो बिहेवियर वो इस टीनेज में लर्न करते हैं वो वैसे ही कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। सो टीनेजर्स पे ख़ास तौर से इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है, उनके अपने बिहेवियर का बहुत ज़्यादा असर होता है कि एक बार क्या करें तो उससे वो लर्न क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या बिहेवियर करना चाहिए। वो रिएक्टिव भी ज़्यादा होते हैं, अपने इमोशन ज़्यादा लाउडली प्रेजेंट करते हैं जो टीनेजर्स होते हैं, बिकॉज वो एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ हार्मोनल चेंज, Yeah. दे आर गोइंग थ्रू अ हार्मोनल चेंज जो कि एडल्ट्स में उस तरह से फ्लक्चुएट नहीं करता जो टीनेजर्स जैसे में। अच्छा, ये हम अपनी इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं। जैसे टीवी पे ड्रामे होते हैं तो किस मौके पे कैसा बिहेव करते हैं, या फिल्मों में कैसे करते हैं, या रियल लाइफ में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई किसी नुकसान या खसारे में से गुज़रा है, तो बाज़ औक़ात तो हमें उनकी दिलजोई के लिए उन जैसा मूड बना के उनकी साथ ताज़ियत करनी पड़ती है, या ताज़ियत जिसका मतलब है कि हम उनकी अज़ियत को कम करने के लिए थोड़ा बहुत अपने ऊपर अज़ियत तारी कर लेते हैं। जैसे अगर किसी के मर्ग पे हम जाते हैं अफसोस करने के लिए, तो हम वो बातें करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं, पर ये एक वक्ती चीज़ होती है जो हमारे माशरती तकाज़ों के मुताबिक है, जो कि हमें करते रहना चाहिए। दूसरों की अज़ियत में कमी करते रहना चाहिए ताकि दूसरे हमारी अज़ियत में कमी करें और ताज़ियत का सिलसिला जारी रहे। और इससे कोई इम्कान नहीं है कि आप 15 मिनट या आध घंटा किसी के घर में गए हैं और आपने ज़रा अफसुदा मूड बनाया था तो फिर बाद में डिप्रेशन तारी हो जाए। लेकिन जब हम एज ए प्रोटेस्ट अपने मूड को ख़राब रखते हैं और साथ हम कहते हैं कि भूख हड़ताल शुरू हो गई, हम खाना नहीं खाते वाकई,
اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں, آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, اور اب ہم یہ بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ہم سیل فون استعمال کر رہے ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم جب بالکل اپنی فضا سازگار بنا دیتے ہیں اور روز روز ایسا کرتے ہیں اور روز روز تنہائی میں جاتے ہیں, تو جب ہم ڈپریشن کی تمام تقاضوں کو پورا کر دیتے ہیں تو ہماری بایولوجی اس جانب چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ کیمیکل جو ڈپریشن پیدا کرنے والے ہیں وہ زیادہ. سر اس کا مطلب کیا یہ کہ کلینکل ڈپریشن جو ہے وہ اگر کوئی ایکٹر ہے, مثال دیو داس ٹائپ ہے, وہ کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے, بڑا دکھی کی ہے, یہ پارو چلی گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور وہ جو بھی سارا سینیریو ہے, تو کیا ایکٹرز کو, کیونکہ دے ٹیک دا رول فار اے لانگ ٹائم, دے لیو ان دا رول, کین دے بیکم ڈپریسڈ ایکچولی, جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جیسے اگر کوئی اسٹیریو ٹائپنگ ہو جائے کہ کسی کو ہمیشہ ایک ہی طرح کا کردار اگر ملنا شروع ہو جائے اور وہ اس کو لیو کرنا شروع کر دے, اور وہ ہمیشہ کوئی منفی کوئی المیہ کردار کوئی کرنا شروع کر دے, تو اس سے اس کی طبیعت میں کوئی شگفتگی تو پیدا نہیں ہو سکتی. برین کی ایولیوشن ہوتی جائے گی نا اس کی ٹائم کے ساتھ. اگر کچھ سالوں سال ایک ہی رول پلے کر رہا ہے تو اس کے برین کی ایولیوشن اس کے حساب سے ہوتی جائے گی, اور وہ اس کے, کیونکہ برین تو روبوٹ ہے, وہ ریئل چیز میں یا آپ کے ڈیزائن میں فرق نہیں سمجھ سکتا, وہ پریٹینڈ کی ہوئی چیز میں اور حقیقی چیز میں فرق نہیں کر سکتا. برین جو ہے وہ روبوٹک ہے, وہ آپ کا برین ہے, وہ آپ کا کہاں مانتا ہے. اگر آپ کا ماسٹر مائنڈ خود ہی اس کو گمراہ کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے برین. وہ گمراہ ہونے کے بعد راہ راست پہ اس صورت میں آئے گا جب آپ کا ماسٹر مائنڈ بہت محنت کرے گا, کیونکہ کسی چیز کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, گمراہی سے واپس لانا یہ ذرا زیادہ مشکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پروفیشنز میں جس بھی پروفیشن میں کام کرتے ہیں اس کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ ڈائریکٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے. وائی ناٹ, دیر آر ٹربلڈ پروفیشنز. آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ڈاکٹرز کا پروفیشن ہے تو مریض ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں, اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں, اور پیشنٹ آفٹر پیشنٹ ڈاکٹر یہ بات سنتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بس یہی کچھ ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, چاہے ڈاکٹر کا شعبہ فزیکل بیماریوں کا ہو یا نفسیاتی بیماریوں کا ہو, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس کوئی اچھی خبر لے کے تو نہیں آتا. اسی طرح پولیس کا پروفیشن ہے یا وکلاء کا پروفیشن ہے. لیکن کچھ ایسے پروفیشن ہیں جہاں لوگ خوشی کی خبر لے کے آتے ہیں. جیسے بیوٹیشین کا پروفیشن ہے تو لوگ آئیں گے کہ جی میک اپ کرانا ہے, ہمیں شادی میں شرکت کرنی ہے, یا جیولر کے پاس جائیں گے یا مٹھائی کی دکان پہ جائیں گے تو وہ عموماً خوش ہوں گے, تو اسی لیے مٹھائی کی دکان پہ وہ جائیں گے. تو یہ جو ٹربلڈ پروفیشنز ہیں جن میں ہمیشہ آپ کا واسطہ انسانوں کے تکلیف دہ حالات سے پڑتا ہے, تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل ہے اس کی شخصیت پہ اس کا منفی اثر پڑے. آپ کو پتہ ہے لوگ سائیکالوجسٹ کے بارے میں کافی باتیں کرتے ہیں, بہت پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن میں چیئر کا فرق ہوتا ہے پیشنٹ میں. ایٹ دا سیم ٹائم جب یہی پروفیشنلز اس چیز کو کوپ اچھا کرتے ہیں تو ڈاکٹرز میں ایک بہت پازیٹیو چینج آتا ہے, اور ننز میں لانجیوٹی باقی پروفیشنلز کے مقابلے میں زیادہ بھی دیکھی گئی ہے. وہ لمبے عمر تک زیادہ اچھی شیپ میں اور مینٹل ہیلتھ میں بھی رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک ہسٹری ہے کہ شروع میں جب سائیکالوجسٹ فنکشنل ہوئے اور اس زمانے میں وہ کاؤچ پہ لیٹ کے تو کسی کی دکھ بھری داستان سننے کا رجحان بہت زیادہ ہی تھا, اور سائیکالوجسٹ مسلسل سنتا تھا, تو عموماً سائیکالوجسٹ بھی غمزدہ یا افسردہ موڈ میں چلے جاتے تھے. لیکن پھر 1960-70 کی دہائی میں پتہ چلا کہ سائیکالوجسٹ کو اپنی پرسنل کلینزنگ ایوری ڈے کرنے کی ضرورت ہے, ایموشنل اسٹیبلٹی لانے کے لیے, یعنی انہیں کچھ چیزوں پہ لازمی عمل کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو وہ سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ وہ فزیکلی ایکٹیو ہوں, نیند پوری کریں, اور اپنے کھانے پینے کے بارے میں اور تعلقات کے بارے میں بہت واضح ہوں, اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جو انہیں پسند ہوں. دیکھیں ہماری زندگی کا اس بات سے بہت گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں
ہماری پسند سے ہو رہی ہیں اور کتنی چیزیں ہم پر زبردستی تھوپی جا رہی ہیں. اگر ہمارا پروفیشن ہمارا پسندیدہ ہے, ہمیں اپنے پروفیشن میں مزہ آتا ہے, تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ 8 گھنٹے کم از کم آپ اپنے پروفیشنل سٹیٹ میں گزارتے ہیں. اور اگر ہمارا لائف پارٹنر پسندیدہ ہے تو یہ بھی لانجیوٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگر چوائسیز یعنی جیسے کھانا پینا یا دیگر معاملات بھی ہماری پسند یا ناپسند کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے جو ڈپریشن میں جانے یا نہ جانے سے. اس کا مطلب ہے پسند کی شادی کرنے سے ڈپریشن نہیں ہوتا. جی بالکل, آپ نے صحیح نتیجہ point نکالا, بس اب صرف عمل کی کمی رہ گئی. ٹھیک ہے. شاید سر کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ لائف ایک بیلنس کی طرح ہے. اس میں شاید ساری جگہوں پر تو آپ نہ کر سکیں, لیکن جہاں جہاں کر سکیں اپنی خوشی اور مرضی کے مطابق تو وہاں پر کرنے میں فائدہ ہے. اور سر اگر آپ کی اجازت ہو اور ہم بریک کی طرف نہ جا رہے ہوں تو ایک سوال. اس میں میرا بھی چھوٹی ایک سی بات question ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چیز ہماری پسند کی نہیں ہے تو پھر بھی ہم اسے اپنی پسند کی بنا سکتے ہیں. یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کو کوئی جاب پسند نہیں ہے تو آپ چاہیں تو وہ آپ کو پسند آنے لگے گا, اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو آپ کے پاس جاب بدلنے کی بھی ایک میرا چوائس ہے. اس میں ایک کویشچن ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی بہت سارے سامنے آتے ہیں جن کے پسند کی سارے اسپیکٹس ان کی لائف میں میجورٹی تو ہوتے ہیں. پسند کا گھر ہوتا ہے, پسند کی رشتہ دار ہوتے ہیں, گھر والے جو گھر والے سارے جو ہیں وہ پسند کے ہوتے ہیں, پسند کی گاڑی لے لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن سٹل جو ہے وہ ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تو یہاں تک کہ اپنا پروفیشن پسند کا ہے سب کچھ. وہ گریٹیچیوڈ نہ ہونا اسی کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. اچھا, نارملی انسان سمجھتے ہیں کہ کمفرٹس پہ ہمارا حق ہے, وچ از ٹرو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹ حاصل ایک دفعہ کر لیں گے تو جو کمفرٹس ہیں ان کا احساس ہمیشہ رہے گا. لیکن پھر انسان کے برین کی حیت ایسی ہے, بناوٹ ایسی ہے کہ وہ کسی چیز کو مسلسل جب اٹینشن دیتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس میں شدت کی کمی آ جاتی ہے. تو وقتی طور پر اس کو واپس ہائی گیئر میں لانے کے لیے آپ کو اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آج کل ٹین ایجرز فن آفٹر فن کرنا چاہتے ہیں, اور پھر انہیں اس میں مزہ نہیں آتا. جیسے ریسٹورنٹ میں گئے تو مزہ نہیں آیا, اب وہ کہتے ہیں کہ آئس کریم کھاتے ہیں. پھر آئس کریم کھاتے ہیں تو اس میں مزہ آ جاتا ہے, پھر وہ بار بار یہ کام کرتے ہیں تو آئس کریم کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی پینی ہے یا پھر ہمیں سینما جانا ہے. تو وہ فن کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں. کیوں جسے کہتے ہیں خجل ہوتے. نہیں, انسان کو پلیئر چاہیے, لیکن اسے آلٹرنیٹ کرنا ہوگا. جیسے دن کے ساتھ رات ہے, اس کے ساتھ فن ایک دفعہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر بیچ میں وقفہ دینا ہے, کچھ فرائض منصبی کی طرف جائیں یا کوئی ایکسرسائز کی طرف جائیں یا نیند کی طرف چلے جائیں. تو جب آپ باری باری یہ کام کرنا شروع کریں گے کہ ایک فن والا کام کیا تو اس کے بعد اگلا کام فن والا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے دوسروں کے پرابلمس کو دیکھنے سے بھی کوئی گریٹیٹیوڈ آتا ہے کہ کئی دفعہ اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے, بٹ ایٹ ٹائمز آپ کسی دوسرے کا پرابلم جو کہ اس سے بھی زیادہ ہیں, اور جو کہ مجھے خاص طور پہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں رہتے ہوئے یہ فیل ہوتا ہے, گریٹیٹیوڈ کی جو فیلنگ ہے کہ لوگوں کے پرابلمز اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کے پرابلمس کے بارے میں صرف سوچتے ہیں, یعنی جب آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کتنی تکلیف کا سامنا ہے, حالانکہ عملی طور پر آپ کچھ نہیں بھی کرتے, تو اس سے آپ کے اوپر جو ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ گریٹیچیوڈ کا ہوتا ہے. تو جب ہم لوگوں کی عملی کوئی خدمت کرتے ہیں, جیسے کہ فرض کریں مہینے میں ایک دفعہ آپ کسی ہسپتال جاتے ہیں اور کچھ مریضوں کو آپ ملتے ہیں 2-3 کو, اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, یا جیسے فرض کریں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کبھی کبھی جاتا ہوں, مہینے میں 1-2 دفعہ جاتا ہوں, اور وہاں عموماً کوئی نہ کوئی CEOs ہوتے ہیں کہ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے اور وہ ICU میں ہوتے ہیں, اور میں جاتا ہوں تو ان سے حال و حال پوچھتا ہوں, اپنا تعارف کراتا ہوں, اور
جب میں بتاتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صداقت ہوں تو اکثر جانتے بھی ہیں، تو وہ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میں وہاں ویسے کسی کام آیا تھا تو میں نے ان کو بھی دیکھ لیا، اور میں پھر ان سے کچھ تھوڑی باتیں کر کے دعا دے کے آ جاتا ہوں. تو جو ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. ایک گریٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں وہ کتنی آسان ہیں، اور جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کو فیس کرنا اور اس سے عہدہ برا ہونا ذرا نسبتاً کیا یہ مشکل. پاسبلٹیز ہیں سر کہ جیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو کسی اور کے ذہن میں یہ شاید خیال نہ آتا ہو، اور اگر لائف ایسی ہی ہے تو پھر ایسی ہی ہے؟ تھنکنگ ہو پیٹرنس سکتا ہے، ڈفرینٹ دیکھیں ہوتے ہیں. انسان ہر سچویشن میں ایک ہی طرح نہیں سوچتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان، جیسے کوئی خاتون ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو وہ بالکل ہمت ہار دیں گی اور دوسروں کی دست نظر ہو جائے گی، لیکن ایک اور بیوہ خاتون ہو سکتی ہے جو سوچے کہ اب اپنے بچوں کے لیے میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو وہ ریزیلینٹ ہو اور وہ عملی اقدامات کرے اور وہ کمانے کی طرف توجہ دے، اور چند ہی سال میں وہ اپنے خاندان کی کایا پلٹ دیتی ہے. تو ہم سب انسان ایک جیسے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. اس سے بڑا مزیدار کھیل اس دنیا میں جنم لیتا ہے. اگر ہم سب ایک جیسے ہوتے تو پھر بہت بد مزہ زندگی ہوتی، بوریت والی زندگی ہوتی، لیکن ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کب بالکل ہمارے جیسا رویہ اختیار کرے گا اور کب کسی طرح اپوزٹ رویہ اختیار کرے گا. لیکن جو شعور ہے، جو ایجوکیشن ہے، یہ جو تہذیب یافتگی ہے، یا جو سویلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں کچھ قدریں سامنے آ رہی ہیں جو سب انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنا رہے ہیں. جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے، تو یہ معیاری قدریں ہیں جس سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نبھانے میں اور گزارا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یا ایگزیکٹو سکلز ہیں جس میں ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں. یا مذہب کا ڈھانچہ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں. یا ہمارے لاء میں جو دفعات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کہاں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ قانون کے ساتھ چھیڑ خانی ہے، اور کہاں آپ جو کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے. یعنی آپ کا جمہوری حق کہاں تک ہے اور کہاں وہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے کا جمہوری حق ہوتا ہے. تو انسان اگرچہ ایک جیسے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، لیکن یہ جو ساری انسانی قدریں ہیں جو ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یونیورسٹیز میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے زندگی کو بہتر بنانا، خوشائند بنانا، یہ ہمارے لیے کافی آسان اس ہے. میں جیسے ہم ایگزیکٹو اسکلز یا 7 ہیبٹس کی بات کر رہے ہیں، تو ان ویلیوز کو یا ان پرنسپلس کو اپنی لائف میں لانے سے ہم ڈپریشن کے ساتھ اچھا کوپ اپ کر سکتے ہیں. ہاں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، کسی قدروں کو ہم اپنے ساتھ متعارف نہیں کرائیں گے، یا جب ہم گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا دفاتر میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں اور ہم قدروں سے بالکل نابلد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی سے اچھا سلوک کریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسے واپسی میں اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن وہ اور اچھا سلوک مانگے گا. وہ سمجھے گا کہ آپ دیندار ہیں اور آپ اسے اور کچھ بھی دیں گے، اور وہ ضدیں کرنے لگتا ہے کہ مجھے آپ یہ دیں اور پھر یہ دیں اور پھر مجھے یہ دیں. لیکن اگر آپ فرض کریں 7 ہیبٹس ٹرینڈ اینڈ ٹیونڈ ہیں اور آپ ون ون کو سمجھتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اگلا خیال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اگر اس کو ون ون کی بجائے ون لوز کا آئیڈیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے انسانوں کو ہرانا چاہیے اور خود جیتنا چاہیے، تو پھر وہ واپسی میں کچھ دینے کی بجائے آپ سے مزید تقاضا کرے گا. لیکن معاشرتی قدریں بھی ہیں ون ون کے حوالے سے، جیسے شادیوں بیاہوں پہ آپ کبھی جاتے ہیں تو آپ سلامی دیتے ہیں تو وہ اسے لکھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ کے ہاں فنکشن ہوتا ہے یا کوئی شادی ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی آ کے آپ کو سلامی دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں معاشرہ بھی ہمیں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم قدروں سے واقف ہیں تو ہم اچھے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دیں گے. اگر ہم قدروں سے واقف نہیں ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کوئی حق ہے، ہم آسمان سے اترے ہوئے ہیں، ہم کوئی پرنس ہیں اور لوگ ہماری خدمت کے لیے
جتے رہیں ہر وقت. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قدر اور بھی زیادہ ہو اس پروگرام کی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو ایک بریک پہ لے کے جائیں گے, پھر آپ کو واپس لے کے آئیں گے اور آپ ہمارے قدردان ہو جائیں گے رائٹ آفٹر دا بریک. گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی لیکن پھر بہت فساد ہوا, بہت گڑبڑ ہوئی, بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں, ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں, کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں, اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں, بلیف بنا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا, پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے, اچھے یا برے. اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے, آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی, آپ نے نتائج بھی کر دیے, آپ نے غصہ بھی نہیں کیا, تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا, یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. تو یہ 4 نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے. یہ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب جو ڈسکشن چل رہی تھی اس میں 2-3 سوال میرے ذہن میں آئے. آنیسٹلی آئی نیڈ ہیلپ آن دوز. ایک تو یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے کیا بچوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ دس از ون کویسچن. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ٹربلڈ پروفیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ ڈاکٹرز کو بہت سارے لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, اگر وہ اپنے ذہنی امراض بتا رہے ہوں جیسے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ, تو ایسی جگہ پہ سر جو نرسز ہوتی ہیں ان کو پھر کپڑے بھی رنگین سے پہننے چاہیے. سوال ہے میرا. اور دوسرا یہ کہ کوئی لپسٹک, کیونکہ پارلر کا آپ نے کہا تھا کہ وہ بڑے اچھے پروفیشنز ہیں, ہر کوئی خوش خوش آ رہا ہے, مٹھائیاں, ہر رنگ جو ہیں وہاں کے جو بچوں کا مثلا جگہ ہے اس کے اگر رنگ برائٹ سے ہوں, جگہ ایسی ہو, سب مسکرا رہے ہیں, کوئی جوکس کریک کر رہے ہیں, وڈ دیٹ ورک؟ جی یہ تو نہیں ورک کرے گا, کیونکہ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تجھے اٹکیلیاں سوجیں, ہم بیزار بیٹھے ہیں. تو یہ جب آپ کسی ڈپریشن والے کے ساتھ ہی ہاں کریں گے تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ انوائنس ہوگی. لیکن وہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ 8-10 سال کے بچوں کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے, تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اب 8-10 سال کے بچے کو بھی ڈپریشن دیکھنے میں آتی ہے. اور جتنی یہ جو دماغی بیماریاں ہیں اور نفسیاتی بیماریاں ہیں, ود دی پیسیج آف ٹائم میں نے پچھلے بہت سے سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ اب نچلی عمر میں ہو رہی ہیں, آنسیٹ ارلی ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم جو 100 سال کی زندگی گزارتے تھے اب وہ 100 سال کی زندگی ہم 5 سال میں ہی گزار لیتے ہیں. تو لائف چونکہ فاسٹ ٹریک پہ ہے تو ہر چیز اب یہ ارلی ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جس طرح کی ہم زندگی گزارتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ اس میں اگر ہمارے ارد گرد حالات ناسازگار ہیں اور ہم بہت ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں اور اس میں ہمیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا ہے جن کو ہم ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے اور انہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی,
کیونکہ اکثر ہم بولتے ہیں کہ یہ تو بہت ناانصافی ہو گئی میرے ساتھ، یہ تو بہت زیادتی ہو گئی. حالانکہ اس دنیا کا سافٹ ویئر ہی ایسا ہے کہ جس میں زیادتی بھی ہوگی، ناانصافی بھی ہوگی، بغیر وجہ کے، بغیر قصور کے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ بھی ہوگی. قصور کریں گے تو اور زیادہ گڑبڑ ہوگی. لیکن اگر آپ کو ڈپریشن تھوڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مائنڈ میں موچ آ گئی ہے. اور اگر آپ کو ڈپریشن بہت زیادہ ہے اور بالکل اس نے آپ کو ہلنے جلنے سے بھی معذور کر دیا ہے اور آپ کے اندر بہت ہی منفی ورتھ لیسنس کے خیالات آ رہے ہیں اور سوئسیڈل آئیڈیاز آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں فریکچر ہو گیا ہے، مائنڈ میں موچ آ گئی ہے یا دماغ میں فریکچر ہو گیا ہے. یہ آپ دونوں قسم کی ڈپریشن میں فرق سمجھ لیں کہ جب ری ایکٹیو ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ کے مائنڈ میں موچ آ جاتی ہے ایک طرح سے، اور جب انڈوجینس ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ کے برین میں فریکچر ہو جاتا ہے. کیا سچ مچ فریکچر ہو جاتا نہیں، وہاں کوئی ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن ایک توڑ Fracture, پھوڑ. fracture takes more time to recover and And more effort is more required. effort is اور required جب to موچ recover. آتی ہے تو آپ تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ چل رہے ہو. لیکن جب فریکچر ہوتا ہے تو آپ چلنے پھرنے سے تھوڑا معذور بھی ہو. ایک چیز اس میں یہ جیسے آپ نے پوچھا بچوں کو اگر ڈپریشن ان کو بھی ہوتا ہے تو اس کی ایک ایگزامپل اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اسکولز میں اور کالجز میں جو بلنگ کا بچے شکار ہوتے ہیں، کانسٹنٹ بلنگ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. کوئی اوور ویٹ اوبیز بچہ ہو سکتا ہے، کسی کی ہائٹ چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، جو بھی اس کے کوئی پرسنل فیملی ایسپیکٹس یا اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. ان چیزوں کے بیسس پہ جو کانسٹنٹ بلنگ کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. نا ڈپریشن کلینکل یا ڈپریشن جن بچوں کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا، جن کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا یا جن کی پرفارمنس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں ان کی بیشنگ کی جاتی ہے بار بار، چاہے وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہو یا ایکیڈیمک سے ریلیٹڈ ہو. تو کانسٹنٹ جب کسی کے ساتھ یہ کچھ سال ہوتا ہے یا کچھ مہینے ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں چونکہ ابھی بچے ہیں انہوں نے اتنے کوپنگ میکانزمس تو سیکھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی اس طرح کی ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. دوسرا بچوں کا مینیفیسٹیشن اس طرح سے نہیں ہے ڈپریشن کا کہ وہ لو فیل کریں گے یا وہ اس طرح سے نیگیٹو کنٹینٹ شیئر کریں گے جس طرح سے ہمیں عام ڈپریشن کے پیشنٹ میں نظر آتا ہے. ان کا فرسٹریشن لیول، اریٹیبلٹی، اینگر مینیفیسٹیشن، یہ ڈپریشن کی مینیفیسٹیشن تو نیند پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ اوبویسلی نیند پہ بھی اثر پڑتا ہے. کیا ہوگا، نیند آئے گی نہیں یا صبح جلدی اٹھ جائے گی؟ ان تھاٹس کے ساتھ اگر آکیوپائی رہیں گے کہ اسکول جائیں گے تو یہ ہوگا تو نیند آئے گی نہیں، نیند آئے گی نہیں، یا نیند میں سے اٹھ جائیں گے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اسکول جانے سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ایورژن شروع ہو جاتی ہے. صبح ان کا موڈ اٹھتے ہی سب سے پہلے بہت خراب ہوگا، کہ لو انرجی لو، کیونکہ اسکول جاتے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا، جاتے ہی اس کو دوسرے بچوں سے بولنگ کا سامنا بلکہ یہ ایک ہوگا. سائن ہوگا اگر کوئی بچہ ایسا کرتا ہے تو پیرنٹس اس بارے میں غور کریں کہ یہ اسکول جانے سے پہلے اگر اس کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے یا اریٹیبل ہوتا ہے تو اس کو یہ پروو کرنا تو چاہیے. یہ دماغ سے ڈپریشن آ رہا ہے. دیکھیے یہ سائیکلوجیکل ایسپیکٹ سے ٹریگر ہوتا ہے سائیکلوجیکل ایسپیکٹ سے، لیکن وہ بعد میں بایولوجیکل فارم اختیار کر لیتا ہے کہ کوئی آپ کی لائف کا ایونٹ اس کو ٹریگر کر رہا ہے، یعنی موج ہے جو ہے آپ کی جینیٹکس میں کہیں نہ کہیں ایمبیڈڈ، اور وہ ٹریگر وہاں سے ہو کے. اچھا، یہ اسکول کی بجائے گھر میں بھی کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے، اس بچے کے ماں باپ کے درمیان کوئی ایسی چک چک ہو سکتی ہے جس سے کہ بچہ یہ فیل کرنے لگے کہ میرے ماں باپ زیادہ عرصے تک اکٹھے نہیں رہیں گے. اور ان سوچوں کے ہوتے ہوئے جب وہ صبح کا آغاز کرتا ہے اور وہ اسکول کی طرف جاتا ہے تو وہ اسکول میں بھی دیکھنے میں وہ ڈپریسڈ نظر آتا ہے، جبکہ اس کی جو ڈپریشن کی وجوہات اسکول میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں. اچھا، وجوہات چاہے اسکول میں ہوں یا گھر میں ہوں، جب تک بچہ ڈپریسڈ ہے تو وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کوپ نہیں کر پائے گا، اور اس کو مار پیٹ کر کے یا پش کر کے یا کوئی تکلیف دے کے یا مجبور کر کے اگر آپ پڑھائی کی طرف لائیں گے تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا. جب تک کوئی خوش نہیں ہے تو وہ اپنے ورک پلیس پہ یا اسکول کی جگہ یا جہاں کوئی بھی ہے، جب تک کوئی خوش نہیں ہے، خوشی کو ہم نتیجے کے طور پر جو دیکھتے ہیں یہ بنیادی طور پر غلط ہے. خوشی ایک ابتدائی حالت
کا ہونا ضروری ہے جس کے بعد نتیجے اچھے نکلتے ہیں. ورنہ پہ فرسٹریشن آتی ہے نا بچوں میں, پھر ان کے بیہیویئر پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. لائک گھر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت تب ہے جب ہمارے لیے کوئی انعام آئے, کوئی نتیجہ اچھا نکلے, جب ہم نمبر اچھے لیں, جب ہم زیادہ ہمیں کوئی چیز ملے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے. ایکچولی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم خوش ہوں گے تو نتائج اچھے پیدا کرنا آسان ہو جائے گا, انرجی آپ کی اوپر ہوگی. اور خوشی جو ہے وہ ایک پری کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی پہلے مجھے یہ چیز ملے گی کہ تو پھر میں خوش ہوں گا. نہیں, آپ خوش ہوں گے تو پھر تو کامیابی کا راستہ. دیکھیں, آپ کسی چولہے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ آنچ دو تو پھر میں تم میں کوئی لکڑیاں ڈالوں گا. آپ لکڑیاں پہلے ڈالتے ہیں, ایندھن پہلے ڈالتے ہیں, اس کے نتیجے میں پھر کوئی وہ آنچ دیتا ہے. اسی طرح ہم انسان اپنے ارد گرد کے حالات سے جو بہت غم زدہ ہوتے ہیں اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں پہلے اہتمام کرنا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں, جس کے لیے حالات کا بدلنا ضروری نہیں. لیکن ایک دفعہ جب ہم خوش ہو جاتے ہیں تو پھر حالات بدلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جو جذبہ ہمیں چاہیے, جو جنون ہمیں چاہیے, وہ خوشی ہمیں مہیا کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی ایک چیز سمجھ آ گئی تو میں وہ اظہار کر دوں کہ آپ نے شروع میں کہا تھا تو میں ڈر ہی گیا کہ زیادہ خوش بھی رہنا اچھی بات نہیں. ایک تو یہ مجھے بڑی اچھی سمجھ آ گئی کہ جتنا کوئی خوش رہے گا وہ ڈپریشن سے اتنا دور رہے گا. اس کا مطلب جو لوگ خوش باش رہتے ہیں وہ ڈپریس نہیں ہو سکتے. دیکھیے, جو خوش باش رہتے ہیں وہ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں آگے چل کے زندگی میں, کیونکہ ڈپریشن کی ایک قسم جینیٹک ان نیچر بھی ہے جو کہ انڈوجینس ہوتی ہے, اور اس کا تعلق بیرونی حالات سے یا آپ کے ارادوں سے یا آپ کی سوچوں سے کوئی خاص ہوتا ہی نہیں. تو استثناء تو کوئی نہیں ہے. پروبیبلٹی کی بات, پروبیبلٹی ہے کہ جو بندہ خوش رہتا ہے تو ڈپریشن اس سے دور رہے گی. لیکن جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ان خاص حالات میں میرا خوش رہنا نہیں بنتا, تو یہ ہے وہ بندہ جو خسارے میں رہے گا, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس حالات میں میں اگر خوش نظر آؤں گا تو یہ کوئی بہت ہی بری بات ہوگی. یہ فزیکل ہیلتھ کی طرح ہی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ صحت کا پوری طرح خیال بھی رکھتا ہے تو کوئی 100% تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. گارنٹی والی بات زندگی میں نہیں ہے. پرسنٹیج اور پروبیبلٹی ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ زندگی میں گارنٹی والی بات کوئی نہیں ہے. نہ ہمیں شروع میں کوئی گارنٹی دی گئی, نہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے مذاکرات ہوئے. تو زندگی میں کبھی نہ کبھی مسائل آئیں گے جن کو ہمیں حل کرتے رہنا ہے. اور ہم کبھی بیٹسمین کے طور پر بالر کو یہ بھی تو نہیں کہتے نا کہ پولے پولے بال پھینکنا. یعنی مینجمنٹ اوور آل آسان ہو جائے گی اگر ہم کوئی انٹرنل کوشش کرنے سے آسانی کا راستہ ہمارا ہوگا. جو پریمس ہے, یعنی ہمارا جو مفروضہ ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مشکل نہیں آئے گی, کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, کوئی کرائسس نہیں ہوگا. پریمس یہ ہے, مفروضہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا. اگر نہ ہوا تو بونس ہے. لیکن ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اب چونکہ معاملات سارے سیٹ ہو گئے ہیں, یا جب معاملات سیٹ ہو جائیں گے تو دین وی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر. اچھا, میں ایک ڈپریشن کے اس پرسنٹیج کے بارے میں کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں جو اس میں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے کچھ حد تک بس میں نہیں ہے, اور ایسے ہی لوگ جو ڈپریشن کی وجہ سے سیلف ہارم یا سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے جو کہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں, لائف میں ریزن بھی کوئی نہیں ہے ڈپریشن کا, پر شدید ڈپریشن میں. بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا کہ جب ڈپریشن چھا جانے کی کوشش کرتی ہے اور حالات بھی سارے ٹھیک ٹھاک ہے, بیرونی حالات, مالی حالات, معاشی حالات, تعلقات بھی ٹھیک ہیں, لیکن جینیٹک نیچر کی انڈوجینس ڈپریشن چھا رہی ہے, تو سب سے پہلے اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می. جسے ڈپریشن کا درد ہوتا ہے اسے سب سے پہلے پتہ چلتا ہے. اور یہاں آگاہی ہمیں اگر ہو کہ یہ ایک حقیقت نہیں ہے, ڈپریشن ایک حقیقت نہیں ہے, یہ ایک کنڈیشن ہے, یہ ایک سٹیٹ ہے, اور اس کا میرے حالات سے, میری زندگی سے, میری انوائرمنٹ سے کوئی بہت زیادہ سنکرنائز ہونا ضروری نہیں ہے. یہ میرے اندر کی ایک کنڈیشن ہے جو کہ میرے دماغ کے اندر جو کیمیکلز ہیں ان کا کوئی غلط گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, جس کی وجوہات میری کوئی جینیٹکس میں بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی آگاہی حاصل کرنا اور یہ جاننا کہ میں
اکیلا اس میں نہیں ہوں, اس میں بے شمار لوگ اور بھی ہیں. یہ سوچنا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے تو آخر صرف میرے ساتھ ہی کیوں, اپنے کوگنیشنز پہ کام کرنا, تو کوگنیشن پہ کام کرنا. اور دوسری چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایکسیپٹنس. اب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جب آپ پہلے ہی ڈپریشن میں ہیں تو یہ بوجھ بھی تسلیم کر لینا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں اور اس کا اظہار کر دوں. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے, ریلیونٹ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیں کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اظہار کریں گے تو دنیا ہمیں کمتر سمجھے گی, اور ڈپریشن میں کمتری ہی ایک بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے. اور جب ہم پہلے ہی ڈپریس ہوتے ہیں تو اظہار کا جو بوجھ ہے یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ایک لازمی حصہ ہے بحالی کی طرف جانے کا کہ پہلے آپ آگاہی حاصل کرتے ہیں, دوسرا پھر آپ اسے قبول کر لیتے ہیں ایک بیماری کے طور پر, ایک کنڈیشن کے طور پر, اور آپ اسے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جو کچھ میری بیماری مجھے بتا رہی ہے میرے حالات وہی ہیں یا حقیقت ویسی ہی ہے. اگر میری بیماری مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ورتھ لیس ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ورتھ لیس ہوں, یہ بیماری میری مجھے کہہ رہی ہے. اگر یہ مجھے بیماری کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے, تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے, تو یہ بالکل سچی بات نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت نہیں ہے, اور مجھے دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیے. اور تیسری چیز ہے کہ پھر جب آپ کو چینج لانا ہوتی ہے, جو کہ پھر ایک اور سٹیپ ہے کہ آپ کو کوئی تبدیلی لانا ہوتی ہے, اور اس تبدیلی میں آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اس تبدیلی میں آپ کو دوسروں کے ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے تو آپ کسی سے درخواست کر سکتے ہیں کہ مجھے واک کی ضرورت ہے لیکن میرے میں ہمت نہیں ہوتی, یہ اب میں آپ کے سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بازو پکڑ کے مجھے ساتھ لے کے واک پہ جانا ہے, اور یہ فلاں فلاں کاموں میں مجھے تھوڑا سا آپ کی طرف سے ایک تعاون کی, ایک پش کی ضرورت ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز ایون ایگلز نیڈ اے پش. ابھی بڑی تفصیل سے ہم سب نے بات کی ڈپریشن میں لو انرجی, لو موڈ کا ہونا, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو سٹینڈرڈ چیزیں ہیں, میتھڈز ہیں, علاج ہیں جو سب ہم نے ڈسکس کیے, لیکن ناٹ سو سٹینڈرڈ جو کچن سلوشنز ہیں وہ بھی ہیں. جیسے کچھ لوگوں میں کاربوہائیڈریٹ کریونگز دیکھی جاتی ہیں, میٹھا زیادہ کھانے کا رجحان دیکھا جاتا ہے. میں کچھ دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو سو کالڈ انرجی ڈرنکس ہیں یا اسٹیمولنٹس ہیں جو دراصل ایک نشہ آور امپیکٹ پیدا کرتے ہیں, تو جس طرح بائی پولر ڈس آرڈر یا موڈ کے اتار چڑھاؤ کی بیماری میں نشہ کرنے کا رجحان بھی اس کا ایک حصہ ہے, اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے نشے کی دنیا میں جاتے ہیں, تو کیا ڈپریشن بھی نشے کی طرف جانے اور اس کا راستہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے؟ اتنا اچھا سوال کرنے کے لیے ایک تو میں بہت ممنون ہوں, دوسرا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم چائے, کافی, انرجی ڈرنکس یا دوسرے ڈرنکس پیتے ہیں جن میں کیفین ہوتی ہے, یہ سب کے سب ہمارے اندر سے خوشیاں ایکسٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی جب ہم زیادہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے اور ہم چائے کافی پی لیتے ہیں تو ہم تھوڑا انرجیٹک اور خوش اور وائبرنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ویسا ہے کہ جب آپ مختلف کمپنیوں کے کریڈٹ کارڈ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں تو کبھی آپ ایک کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور کبھی آپ دوسرے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اپنے مستقبل کی آمدنی کو ابھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ کیفین یا کافی, چائے یا ڈرنکس یا اس طرح کے جو انرجی ڈرنکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ مستقبل کی خوشیوں کو ایڈوانس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ مستقبل کی خوشیوں کو ایڈوانس میں استعمال کریں گے تو مستقبل میں کیا ہوگا؟ خوشیاں کم ہو جائیں گی, خوشیاں لو موڈ میں چلے خوشیاں کم ہو جائیں گی. اگر آپ کی تنخواہ مہینے کی 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ پہلے 10 دنوں میں 70,000 استعمال کرتے ہیں, دوسرے 10 دنوں میں 20,000, تو تیسرے 10 دنوں میں آپ 10,000 استعمال کریں گے, تو یہ کڑکی کا زمانہ ہوگا اور آپ کے جو تیسرے 10 دن ہیں وہ بہت برے گزریں گے. تو یوں سمجھیں کہ جب بھی ہم اپنے اندر سے خوشیاں نچوڑ رہے ہوتے ہیں, ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نیئر فیوچر میں کسی ڈپریشن کے لیے. تو
हम फिर सोचते हैं कि जब फिर डिप्रेशन होगी तो हम फिर चाय कॉफ़ी पी लेंगे, हम फिर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो फिर वक्ती तौर पर हम मुस्तकबिल की जो खुशियाँ हैं उनको अपने अंदर से निकाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे मुल्क के साथ है कि हम कर्ज़ा लेके फिर आगे गुजारे कर रहे होते हैं। 70 साल से हमारा यही इसी तरह गुजारा चल रहा था। तो वो क्या था, मिर्ज़ा गालिब ने जो कहा था कि कर्ज़ की पीते थे मैं और कहते थे कि सर मेरा एक रंग सवाल, लाएगी। हमारी फाका मस्ती है। तो वो जब हम ये खुशियों के लिए ये नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट्स या जुगाड़ इस्तेमाल करेंगे या क्विक फिक्स इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए खुशियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। उनको तरीके से स्वभाव के साथ आहिस्ता आहिस्ता सोबर तरीके से इस्तेमाल कर लें, या उनको इन एडवांस आप हल्ला गुल्ला करके भंगड़े डाल के इस्तेमाल कर लें और उससे पहले एनर्जी हासिल करने के लिए पार्टी करें और ड्रिंक्स लें और ड्रग्स लें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने आगे कांटे बो रहे हैं। सर ये जो डिप्रेशन है ये दिन में कई दफ़ा ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, या कुछ दिन महीने के ऐसा चलता है, या कुछ महीने ऐसा चलता है और फिर उसमें से बंदा निकल जाता है? देखिए ये जो डिप्रेशन है, बाइपोलर डिप्रेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, बाइपोलर के हिस्से के तौर पर जो डिप्रेशन होती है, तो ये इसमें जो आपने बताया कि एक ही दिन में कई दफ़ा मूड बदलता है, या हफ्ते में 2-3 दफ़ा बदलता है, या महीने में एक दफ़ा बदलता है, ये सारी सिचुएशन मुख्तलिफ़ लोगों के साथ होती है। लेकिन जिन लोगों के साथ भी ये सिचुएशन होती है कि उनके मूड स्विंग्स होती हैं या वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं, तो जो डॉक्टर्स उन्हें दवाइयाँ देते हैं, तो आप यूँ समझें कि वो दवाइयाँ उनके अंदर खुशियाँ नहीं भरती, बल्कि वो दवाइयाँ उनकी खुशियों को डिसिप्लिन करती हैं, उनकी खुशियों को थोड़ा धीमा करती हैं, और खुशियों में से कुछ एलिमेंट उनकी अफसरदगी में डाल के उनकी अफसरदगी को कम करती हैं। तो इसीलिए बाइपोलर के मरीज़ दवाइयाँ नहीं खाते कि अगरचे इसके खाने से हमारी अफसरदगी या डिप्रेशन तो कम हो गई है, लेकिन हमारी खुशियाँ भी वो पहले जैसी नहीं रही। हम आसमानों पे उस तरह नहीं उड़ते जैसे कि हम पहले उड़ा करते थे। उनके दोनों तरह के मूड जो हैं वो टेम हो जाते हैं एक तरह जी। से, उनके हायर मतलब वो मूड भी टेम मॉडरेट हो ही जाता करना है ना, उसने डिसिप्लिन करना है, उसने ट्रैफिक को नॉर्मल करना है दवाइयों ने। कोई दवाई अगर खुशी वाली होती तो लोग मज़े से खाते। दवाइयाँ खुशियाँ पैदा नहीं करती, खुशियाँ हमारे बिहेवियर्स पैदा करते हैं, हमारी कदरें पैदा करती हैं, हमारा लाइफस्टाइल पैदा करते हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सेल्फ हार्म, अपने आप को ईज़ा पहुंचाना। जब कोई बंदा बहुत डिप्रेस होता है, उसको नींद नहीं आ रही, वो पड़ा हुआ है, बिल्कुल एनर्जी लेवल भी लो हुई है, थॉट्स भी सारे नेगेटिव हुए हैं, तो ऐसे में क्या सिर्फ दवाइयाँ काम करेंगी, जो फैमिली है उसकी सपोर्ट काम करेगी, या किसी साइकोलॉजिस्ट किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से काउंसलिंग का भी कोई फ़ायदा होगा? ऑल ऑफ इट। देखिए जब कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब मिल के डालते हैं। जब डॉक्टर दवा तजवीज़ करता है तो इसका मतलब है कि उसकी भी ज़रूरत है, और फैमिली सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। और काउंसलिंग जिससे कि नज़रियात बदलते हैं, क्योंकि जब हमारे नज़रियात बदलते हैं तो हमारे मूड पे उसका अच्छा असर पड़ता है। तो काउंसलिंग में उम्मीद दिलाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जाता है, रास्ता भी उसमें एक डायरेक्शन दे देती है काउंसलिंग। और फिर यह है कि दवा अगर आप परमानेंट नहीं खाना चाहते तो काउंसलिंग की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो दवाएं होती हैं जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं ये क्योरेटिव नहीं होती। ये जितनी देर आप दवा लेते हैं उतनी देर फ़ायदा होता है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवा जितने दिन खाएंगे उतने दिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, या फिर 1-2 दिन और। इसी तरह अगर कोई डायबिटीज़ की दवाएं ले रहा है तो जितने दिन दवाएं लेंगे या इंसुलिन लेंगे तो उतने दिन फ़ायदा होगा, ये शायद 1 आध दिन उसके ऊपर। लेकिन फिर आपको लाइफस्टाइल चेंज जो है, इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंज, तब्दीली लाना, जिसमें डाइट को सही करना, नींद को सही करना, फिज़िकली एक्टिव होना और फ़िक्रों से आज़ादी। ये जो फ़िक्रों से आज़ादी है यानी ये बहुत ज़रूरी है। इंसानों को 21वीं सदी में स्ट्रेस ने बहुत मारा है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप समझ लें कि
थोड़ा बहुत फ़िक्रमंद होना हमें फ़ायदेमंद होता है। इम्तिहान की तैयारी करनी है, फ़िक्रमंद नहीं होंगे तो तैयारी अच्छी नहीं कर सकेंगे, या कहीं स्पीच देनी है तो थोड़ा सा फ़िक्रमंद होना हमारे अंदर कारकर्दगी को ऊपर लाता है। लेकिन अगर हम इतने फ़िक्रमंद हो जाएं, इतनी एंग्जाइटी हो जाए, जैसे इलास्टिक को हम बहुत लंबा खींच दें और वो वापस असली हालत में ना आए, तो इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो इंसानों को दर हकीकत स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेन है जो उनके अंदर वाकई मसाइल पैदा करती है, तो उससे हमें वाकिफ़ होने की ज़रूरत है और उससे हमें बचने की ज़रूरत है। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, सो मेरे जहन में आया कि ओसीडी में भी हम एंडोजीनस डिप्रेशन जी एंडोजीनस डिप्रेशन की बात करें तो ओसीडी में भी हम ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज ही एक मेथड, एक 4 स्टेप्स जो हैं, रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रिफोकस एंड रीवैल्यू, तो हम पेशेंट को ये सिखाते हैं कि ये जो तुम्हारे वहम और वसवसे आ रहे हैं ये तो ओरिजिनल नहीं है, ये कोई दिमाग का केमिकल इम्बैलेंस है, और फिर उसको हम कहते हैं कि आप जो काम करने जा रहे थे उसको करना शुरू करें और फिर उसकी वैल्यू भी। तो क्या डिप्रेशन में भी हम इन 4 स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, हर जगह जहाँ हमारा वास्ता एक फीलिंग से हो और एक बिहेवियर से हो, यानी कोई फीलिंग या कोई थिंकिंग जी हमें किसी बिहेवियर से इज्तनाब बरतने के लिए कह रही हो, जैसे ओसीडी है तो वो कहती है पहले हाथ धोई जाओ, जो ज़रूरी काम करने हैं वो छोड़ दो। तो जब भी हमारी कोई फीलिंग या थिंकिंग हमें पैरालाइज करती है और हमें काम काज से रोकती है, हमें कहती है कि मेरे अंदर उलझे रहो, ब्रूडिंग करते रहो, सोचों में पड़े रहो और गमज़दा रहो, तो हमारे पास जो दूसरी चॉइस है वो ये है कि हम बिहेवियर को तरजीह देना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम थिंकिंग को और फीलिंग को तरजीह देते हैं तो केमिकल का बहाव इस जानिब से इस जानिब होता है, लेकिन जब हम बिहेवियर को तरजीह देते हैं तो केमिकल्स का बहाव रिवर्स होके इस जानिब से इस जानिब हो जाएगा। जब केमिकल्स का बहाव रिवर्स होता है बिहेवियर्स की मदद से, तो फिर हमें बिहेवियर्स को तरजीह देनी होगी। और 4.8 फार्मूला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि ओसीडी में डॉक्टर जेफरी शॉर्ट्स का ये जो बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तरीका है ओसीडी को ठीक करने का, इसमें जो बेसिक ट्रिक है वो यही है कि आप सिखाते हैं मरीज़ को बार बार की कोशिशों के साथ कि थिंकिंग और फीलिंग वो प्रायोरिटी में नंबर 1 नहीं है, बिहेवियर जो आप करने जा रहे थे, जो काम है ज़िंदगी के, वो पहले प्रायोरिटी रखते हैं। और मरीज़ ये सोच रहा होता है कि नहीं, ये जो मेरी थिंकिंग है और जो फीलिंग है इसकी प्रायोरिटी है, मैं इसमें उलझा रहा हूँ, वो उसमें घुसा रहना चाहता है क्योंकि उसको उसकी इल्लत हो गई होती है। जब वो उस इल्लत में फंस जाता है तो केमिकल्स गलत तरीके से ज़्यादा मिकदार में फ़्लो करने लगते हैं। लेकिन जब 4.8 फार्मूला में हम उसको रिवर्स करते हैं और हम उसके जो बिहेवियर है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गर्दानते हैं और उसको प्रायोरिटी देते हैं कि जो काम करने के हैं वो पहले कर लें, बाद में बैठ के अपनी डिप्रेशन को मना लेंगे। और वो चाहता है कि मैं अभी डिप्रेशन को मनाता रहूं, काम मैं बाद में कर लूँगा। और जहाँ कोई मरीज़ इस चीज़ को रिवर्स करने के काबिल हो जाता है कि मैं कामकाज को जारी रखता हूँ, मैं कामकाज करता रहता हूँ और जो ही कामकाज से फुर्सत मिले तो मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन को भी मना लूँगा। लेकिन ऑल टाइम डिप्रेशन के साथ उजला रूसी में बैठे रहना जो है, ये कोई खुशी मुहैया नहीं कर सकता। बड़ा गलत कॉम्बिनेशन है सर। मुझे एक समझ आई है बात सर, वो ये आई है कि ये जो मूड है हमारा, अगर ये एक बेस लाइन पे फ्लैट ही चल रहा है तो ये भी काम ख़राब है। और अगर बड़ी बड़ी सुनामी की वेव्स आ रही हैं, एक वेव यूँ ऊपर जाती है और एक यूँ क्रैश करके नीचे जाती है, तो ये भी गड़बड़ है। तो ये कुछ स्टेबल सा जो है ना मामला, ऊपर नीचे ईसीजी की तरह चलता रहे सही रिदम में, तो काम सही रहता है। इज़ दैट करेक्ट? यस, एग्जैक्टली जो आपने कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इंटेंसिटी है वेव्स की
وہ ہمیں کافی مشکل میں ڈالتی ہے. اور اگر monotony آ جائے ہماری زندگی میں, کوئی تبدیلی نہ آئے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو اس سے جو بوریت کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ جو بوریت, جو کہ معمولی درجے کی ایک خراب فیلنگ ہے, لیکن جب مسلسل ہوتی ہے تو یہ ٹو مچ ہو جاتی ہے. تو حل کیا سر, کوئی لائف سٹائل چینجز کریں تو بات بنے گی؟ بالکل, لائف سٹائل چینجز کی ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی. جب جنگل کے زمانے میں ہوتے تھے تو وہ ایکچولی ایک لائف سٹائل تھا, بڑا اگرچہ پسماندہ تھا, لیکن یہ ازل سے انسان کا جو لائف سٹائل تھا جنگل میں متحرک ہونا, اس کے لیے بڑا کارآمد تھا, کیونکہ اس سے جسم میں نارکوٹکس بنتے ہیں. پھر اس کی غذا میں زیادہ تر نباتات یا پلانٹ اوریجن کی چیزیں ہوتی تھیں جو قدرتی طور پر اس کو میسر ہوتی تھیں, اور بیچ میں کبھی کبھی وہ جانداروں پہ بھی, دوسرے جانوروں پر بھی ہاتھ صاف کر جایا کرتا تھا. کسی دن وہ کہتا تھا لو بھی آج میں بچ گیا تو خوش ہو گیا, کسی کو کھا لیا تو یہ بھی خوشی کی بات. ہاں, تو اور اسے فکر نہیں تھی جنگل کے زمانے میں انسان کو کہ اس نے کوئی انکم ٹیکس دینا ہے, یا اس کو کوئی احتساب کا سامنا ہے, یا اس کو نیب کا سامنا ہے. تو وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا اس زمانے میں نہیں تھا, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی جوڈیشری نہیں تھی, جس کی لاٹھی اس کی بحث تھی. یا اگر کراچی میں رہ رہے ہیں تو پانی کے ٹینکر منگوانا پڑے گا, کوئی مسئلہ نہیں, پانی کھلا تھا, چاہے نہائے چاہے نہ ہر نہائے. چیز تھی, فکروں سے آزادی تھی, اور ایک ہی فکر انسان کو ہوتی تھی کہ اگلے وقت کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور ریلیٹ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا, اس کو بھی رشتہ داریاں بنانا نہیں آئی تھی, اس کو بات کرنا نہیں آتی تھی, اسے بات چیت سے نابلد تھا. تو یہ پھر بدلتا گیا زمانہ, تو ہمیں کوئی نہ کوئی پرتو اپنی زندگی میں جنگل کی زندگی کا بھی رکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ لوگ جم جاتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں, تو یہ اسی کا پرتو ہے جو آج کی زندگی میں ہمارے کام آتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں لوگ ننگے پیروں چلتے تھے, اور کراہت والے کام بھی کلوز ٹو نیچر, کراہت والے کام بھی کر لیتے تھے. لوگوں کو نہانے دھونے کا بھی شعور نہیں تھا, اور ان کو گندگی یا صفائی اور کراہت ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو آج کے زمانے میں بھی ہمیں کبھی نہ کبھی, جیسے گھر میں برتن دھونا, آپ دیکھیں ویسٹ میں, امریکہ میں لوگ گھروں میں خود ہی کھانا کھایا, اس کے بعد خود ہی برتن دھو دیے, یا اس طرح کے کام کیے. تو جب ہم کراہت والے کام کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر ہمیں اس کا نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیئر اینڈ فوبیاز نہیں ہوتے. اب دیکھیں گھروں میں خواتین اگر برتن دھوئیں تو ان کو یہ فائدہ ہوگا سر, اور مرد دھوئیں تو ان کو بھی ہوگا. سب کو فائدہ ہوگا, لیکن آپ دیکھیے کہ گھریلو جو ملازمین ہوتے ہیں, یا خواتین یا حضرات جو گھروں میں کام کرتے ہیں, کراہت والے کام کرتے ہیں, تو ان میں فوبیاز بیگمات کی نسبت بہت کم پائے جاتے ہیں. یعنی بیگمات جس طریقے سے کاکروچ سے گھبراتی ہیں, حالانکہ کاکروچ بہت ہی معصوم انسان ہے. ایکسکیوز می سر. جی, تو لیکن آپ دیکھیے بیگمات کس طرح گھبراتی ہیں کاکروچ سے, لیکن گھروں میں کام کرنے والی خواتین چھپکلی مار کے آپ کو پکڑا دیں گی, یہ کر دیں گی, وہ کر دیں گی. لیکن جن خواتین نے ہر روز اپنے ناخنوں پہ وہ نیل پالش لگانی ہے, اور پاؤں زمین پر نہیں اتارنے کہ کہیں گندے نہ ہو جائیں, میلے نہ ہو جائیں, تو ان کو پھر بہت سارے فیئرز اینڈ فوبیاز کا سامنا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جنگل کی زندگی کے کچھ پہلو تھے جو ہمارے لیے بہت کارآمد تھے, سب نہیں, کچھ پہلو تھے. ویسے تو آج کی زندگی بہت ہی بلیسڈ لائف ہے, ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم بہت مزے کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن جنگل کی زندگی کا جو ہماری اصل حقیقت ہے, اس کا کوئی پرتو ہماری زندگی میں رہنا چاہیے. جیسے فکروں سے آزادی, جیسے متحرک اپنی زندگی گزارنا, جیسے سادہ سستی غذا. یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں یا فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں, جیسے پزا ہے یا کچھ ہے, تو یہ ہمارا معدہ, ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ان کے لیے نہیں بنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایکچولی دو جگہ سے سوچتے ہیں, ہم اپنے سر کے اندر سے سوچتے ہیں, اور ہم اپنے پیٹ کے اندر سے سوچتے ہیں. اور جب ہم اپنے پیٹ میں غلط غذا بھیجتے ہیں تو ہم بہت برا سوچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چاند, درخت, پارک, بچے, تتلیاں, یہ ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں؟
بالکل کیوں نہیں. دیکھیے کاش کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں اور باغات میں جانا شروع کریں. یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہیں ساری کی ساری. اب وہ چاہے موسم کی تبدیلی ہے, چاہے وہ کسی بچے کے ساتھ کھیلنے سے ہو گیا, یہ ساری ایکسٹرنل اسٹیمولائی ہیں. ریلیٹ کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا. ریلیٹ کرنا, اپنے بچوں سے ریلیٹ کرنا, اور اس سے بھی بڑھ کے اپنے بچوں کے بچوں سے ریلیٹ کرنا, یہ ایک بہت ہی ایڈڈ انرجی ہے جو انسانوں کے پاس میسر ہے اور دوسرے جانداروں کے پاس نہیں ہے. سر یہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بڑا لوگوں سے دور دور جہاں بیٹھے ہیں, مگر جو ہیومن ٹچ ہے اور جو ہیومن انٹریکشن ہے, فزیکل انٹریکشن, یا یہ اس کا فقدان ہونا, یہ بھی ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیے ہیومن ٹچ, تھینک گاڈ نسل انسانی بچ گئی, کیونکہ ہیومن ٹچ اگر براہ راست نہیں ہے تو ورچوئل ضرور ہے. اور انسان ایون پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق نہیں کر سکتا. یعنی جو آپ سوچتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں, اور جو ریالٹی میں ہوتا ہے تو ہمارا برین اس کو بھی ایک جیسا سمجھتا ہے. اچھا, میں نے ایک جگہ پہ کچھ دن پہلے پڑھا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ایز ہیومنز وی نیڈ 8 hugs ٹو سروائیو اینڈ 12 hugs ٹو اسٹے ہیپی ایچ ڈے. تو یہ تازہ ریسرچ کی. تو نہیں مل سکتا, موبائل سے تو نہیں مل سکتا. ہاں, تو اس پہ میرا سوال تھا کہ دیکھیے آپ صرف موبائل کے ساتھ ہی تو آپ کا رشتہ نہیں ہوتا نا. ہم سب کا رشتہ انسانوں کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد بستے ہیں, اور انسانوں کے ساتھ جو ہم سے کچھ فاصلے پہ یا دور بستے ہیں, جیسے ہمارے کلاس فیلوز ہیں, ہمارے جو 74 کے گریجویٹس ہیں میرے جو سب ساتھی ہیں, تو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, اور اس پہ سارا دن لوگ اپنا اپنا کوئی فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں, اور وہ اس گلوب کے چاروں طرف بکھرے ہوئے کوئی 250 لوگ ہیں جو 74 میں اکٹھے پاس آؤٹ ہوئے تھے ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے. اب اس میں بھی تو ایک ورتھ ہے نا, لیکن جو آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں, یا جو آپ کے اپنے ورک پلیس کے لوگ ہیں, یا جو محلے کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک اچھا پرسیپشن اپنے ذہن میں بسانا, اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ حق کرنا, چھونا جو ہے, اس سے آکسیٹوسن پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں, ابھی آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہے, لیکن مجھے آپ کو حق کرتے ہوئے تو عرصہ دراز ہو گیا, تو اس سے آپ کو پتہ نہیں چلا نہیں. تو مجھے تو کیا ہوتا ہے, اس سے obviously خوشی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں 8 تو دن کی کم سے کم سروائیول کے لیے چاہیے. وہ تو ابا جی کے ساتھ ایک حق ہو گیا نا. نہیں, ایک نہیں, دن میں 3-4 ہو جاتے ہیں. 3-4 حق تو یہ ہو گئے, مگر ابھی ڈیفیسٹ ہے, 12 پورے کر لیں. 12 کریں یا 24 کریں, اس میں کچھ زیادہ مشکل والی بات تو ہے نہیں. لیکن جب ہمیں شعور ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, تو ہم ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. سر میں پھر سے اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے, ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے, اس میں جب ہم کارپوریٹ ورلڈ میں آتے ہیں, آفس میں آتے ہیں, تو ہم ای میلز کے ذریعے, اپنے واٹس ایپ کے ذریعے, اس کے ذریعے, پھر اس کے بعد جب ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بجائے اٹھ کے کوئی کام کرنے کے یا اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, تو ہم موبائل پہ ہی ایسا کر دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں. اور کئی دفعہ جو ہے ہمارا جو اپنا انٹریکشن ہے, یہ تو بہت انفارچونیٹ بات ہے نا کہ لوگ گھروں میں اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل پہ یا ایک ہی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے میاں بیوی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو میسج کریں. بٹ دس از ہیپننگ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی میں کوئی خرابی ہے. آپ کو ٹیکنالوجی آپ کی آئسولیشن کو ختم کر رہی ہے, تنہائی کو ختم کر رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے بزرگ جن کے ساتھ دوسرے لوگ سوشلائز نہیں کر رہے ہوتے, تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے لطیفے سن رہے ہوتے ہیں, کوئی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس سے وہ کسی نہ کسی حد تک, چاہے وہ ورچوئل حد ہو, دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ تو رہتے ہیں نا. ایک مکمل آئسولیشن, ایک کیو میں چلے جانا, ایک غار میں چلے جانا, اس کی نسبت تو بہتر ہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر روز روز ملنے کا موقع نہیں ملتا, کیونکہ لوگوں کے لیے روز روز ملنا تھوڑا مشکل ہو گیا. جیسے لاہور پہلے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوتا تھا, اب لاہور جو ہے
وہ 40 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے، تو لوگوں کے لیے ملنا تھوڑا دشوار ہے، تو ٹیلی فون یا فیس بک یا واٹس ایپ یا میسیجنگ یہ ایک بہت ہی اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے، اور ہمیں اس کی وجہ سے بھی گریٹیٹیوڈ میں جانا چاہیے کہ آپ سوچئے کہ اگر جیسے 1980 یا 70 کی دہائی میں لینڈ نمبر بھی چند لوگوں کے پاس ہوتا تھا، تو ہم سوائے اس کے کہ لوگوں کو جا کے ملیں اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوشلائزیشن۔ کبھی تو سر جا کے مل بھی نہیں سکتے، پابندیاں ہوتی ہیں، آپ فون پہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، جیسے بھی۔ وہ تو کوئی رستہ لوگ نکال ہی لیتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ ضرور کوئی رستہ نکالیں گے۔ جی سر، میرا خیال ہے آج کے پروگرام میں جو ہے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے شگفتگی بھی بڑی ضروری ہے سر۔ جی بالکل، تو آپ شگفتگی اور شائستگی۔ جی، انسان شگفتہ ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے باتوں ہی باتوں میں اس کے جو پہلو ہیں، میڈیکل پہلو ہیں، نفسیاتی پہلو ہیں، اور جو دماغی پہلو، ان سب کو بھی سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، اور آپ کے گرد و پیش میں اگر کوئی آپ کا اپنا اس قسم کے مسئلے میں ہے اور وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے صحیح طریقے نہیں اپنا رہا، کوئی ڈرگز یوز کر رہا ہے یا کوئی اور طریقے ایسے یوز کر رہا ہے جو السٹ ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کیجئے، سوشل آئسولیشن میں نہ رہیے، پاسبلٹیز ہیں، علاج ممکن ہے، زندگی کو تبدیل کرنا، بہتر بنانا ممکن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔